سامعین محترم، کربلا معلیٰ میں اہل بیت پاک پر جو ظلم ڈھائے گئے، ایسے ظلم اور ظالم تاریخ نے کبھی نہیں دیکھے، اور نہ ہی کہیں ایسے ظلم کو سہنے والے مظلوم اور نہ ہی جب وہ منظر ہم یاد کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو ہماری زبان سے قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے نڈھال ہو جاتے ہیں کہ بیان کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، دیکھ کر صبر حسینی کی یہ معراج عظیم، پیکر ظلم ہے انگشت بدندام۔ سامعین، 7 محرم الحرام سے اہل بیت پاک پر پانی بند کر دیا گیا۔ 8 گزری، 9 گزری، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ حضرت امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، مگر کسی کی زبان سے بھی پیاس کا لفظ نہیں نکلا۔ یہ سب عبادتیں کر رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہاں تک کہ 9 تاریخ کی شام کو عمر ابن سعد نے پیغام بھیجا کہ امام حسین یا تو چل کر یزید سے بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی، بس اسی رات کو عاشورے کی رات کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قیامت کی رات ہے جو ہمارے امام کی مہمانی کی آخری رات ہے۔ اس رات کے بارے میں مفکرین کے الگ الگ خیالات ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ یہ رات امام نے عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی، کسی نے لکھا ہے کہ اس لیے مہلت مانگی تھی کہ اگر رات کی تاریکی میں جنگ ہو گئی تو کل تاریخ یہ لکھے گی کہ کسی نے امام کو پہچانا نہیں بلکہ دھوکے سے شہید کر دیا، اور کسی نے لکھا ہے کہ اس لیے مہلت مانگی تھی تاکہ اپنے اہل و عیال و اصحاب کو رات میں ادھر ادھر بھیج دیں۔ دراصل آپ نے جو رات میں جنگ کو ملتوی کیا اور 1 رات کی مہلت مانگی، اس میں ایک بہت بڑا راز تھا، یعنی 10 محرم کو حضرت علی اصغر کی عمر پورے 6 مہینے کی ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے جنگ کو ملتوی کر دیا کہ 6 مہینے سے کم کی قربانی جانور کی بھی تو جائز نہیں۔ اگر 9 کی شب جنگ ہو جاتی تو علی اصغر کی قربانی نامکمل رہ جاتی، اسی لیے امام پاک نے 1 رات کی مہلت مانگی۔ ایسے نازک موقع پر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان ہوتا اور اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے تو وہ دہشت سے مر جاتا یا بدل جاتا۔ اور سامعین، جنگ کو ملتوی کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جسے جانا ہو اس کو جانے کا موقع دیا جائے۔ شب عاشور آئی، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے وقت میرے بابا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اٹھے، اور پھر تمام اپنے اصحاب باوفا کو آواز دی۔ امام کی آواز سنتے ہی تمام ساتھی جمع ہو گئے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں بیمار تھا لیکن قریب گیا تھا کہ سنوں میرے بابا کیا فرماتے ہیں۔ پہلے میرے بابا نے ایک خطبہ پڑھا، پھر فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیوں، تم جانتے ہو کہ میری حجت ان یزیدیوں پر تمام ہو چکی ہے۔ کل قربانیوں کا دن ہے اور یہ یزیدی فوجیں صرف میرے خون کی پیاسی ہیں۔ رات اندھیری ہے، اس لیے جس کا جی چاہے رات کے اندھیرے میں چلا جائے۔ اور اگر تنہا جانے میں کوئی تأمل ہو تو ہمارے بچوں میں جس کو چاہے اپنے ساتھ لے لے، اور اگر چراغ کی روشنی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہو تو میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں کہ حسین کو تم سے کوئی شکایت نہ ہوگی اور نہ ہی قیامت میں تم سے مواخذہ کروں گا۔ یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تاکہ کسی کو جانے میں شرمندگی نہ ہو۔ سامعین محترم، جب حضرت امام حسین علیہ السلام رات کے پچھلے پہر جب خیمے سے باہر آئے تو چراغ جلایا تو دیکھا کہ ہر شخص اپنے مقام پر بیٹھا ہوا اپنی تلواروں کو دھار لگا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو تو میں نے جانے کی اجازت دی تھی، تم لوگ گئے کیوں نہیں؟ بس اتنا سننا تھا کہ آپ کے جانثار تلملا اٹھے اور اپنی اپنی تلواریں بے نیام کر لیں اور ان کی دھاروں پر اپنی گردنوں کو رکھ دیا، اور آنکھوں سے جوش وفاداری کے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اور کہا، مولا ہماری وفاداری کا اتنا سخت امتحان نہ لیجئے، خدا کی قسم اگر آپ ذرا سا اشارہ کریں ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں۔